السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 813 حج کا بیان جاری ہے۔ باب ما جاء فی الاغتسال عند الاحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا عبداللہ بن یعقوب المدنی عن ابن ابی الزناد عن ابیہ عن خارجۃ بن زید بن ثابت عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإہلالہ واغتسل، قال هذا حدیث حسن غریب وقد استحب بعض اہل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعی۔ احرام باندھتے وقت غسل کرنے کا بیان۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا۔ اگر کوئی پہلے سے پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو، بغیر غسل کیے بھی صرف وضو کر کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام کے لیے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، پھر احرام باندھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، صرف ایک ہی راوی سے مروی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک احرام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 814 باب ما جاء فی مواقیت الاحرام لأہل الآفاق۔ غیر ملکی کے لیے مقامات احرام۔ احرام باندھنے کا ایک مقام ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں میقات کہتے ہیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا لازم ہے، اور مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ چنانچہ 5 میقات ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم نامی ایک مقام ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا لازم ہے۔ قدیم زمانے میں جب لوگ سمندری جہاز سے سفر کیا کرتے تھے تو یلملم آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا تھا، اور سب جو حج اور عمرے کے ارادے سے نکلے وہ سب احرام باندھ لیتے تھے۔ اب جہاں سے نکل رہے ہیں اپنے مقام سے ہی احرام باندھ کر، گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، کیونکہ اب ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس میں معلوم ہونا یا وقت ملنا مشکل ہے، اسی لیے پہلے سے احرام باندھ کر جانا ہے، اور بغیر احرام کے میقات کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 814 حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا قال من اين نحل یا رسول اللہ فقال يحل اہل المدینة من ذی الحلیفة واہل الشام من الجحفہ واہل نجد من قرن قال واہل الیمن من یلملم وفی الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد اللہ بن عمرو قال ویس حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ احرام کہاں باندھنا چاہیے، حرم میں پہنچ کر یا حرم سے پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ مدینے سے جو حج کو جا رہے ہیں
ان کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، ایک مقام کا نام ہے، وہاں احرام باندھنا چاہیے۔ اہل شام جحفہ سے، ملک شام سے آنے والے جحفہ نامی مقام سے احرام باندھنا چاہیے۔ نجد والے، نجد کے رہنے والے قرن سے، قرن بھی میقات کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ نجد سے آنے والوں کے لیے قرن میقات ہے، اور یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ ہندوستانیوں کے لیے بھی یلملم یہ میقات ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا لازم ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ بہرحال مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں، ان سے پہلے احرام باندھ لینا لازم ہے۔ حدیث نمبر 815 حدثنا بکر بن حدثنا وکیع عن سفیان عن یزید بن ابی زیاد عن محمد بن علی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المشرق العقیق قال وهذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے، مشرق کی جانب سے، مشرق کی سمت سے آنے والوں کے لیے مقام عقیق کو میقات احرام باندھنے کی جگہ مقام مقرر فرمایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی سمت سے آنے والوں کے لیے عقیق نام، ایک مقام کا نام ہے عقیق، اس مقام کو آپ نے احرام باندھنے کی جگہ مقرر فرمایا کہ مشرق سے آنے والے عقیق کے پاس احرام باندھ لینا لازم ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، درجے کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے۔ بہرحال اس میں مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے میقات بتائی جا رہی ہے۔ میقات وہ مقام جس کو بغیر احرام کے پار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے اور میقات کو پار کر لے احرام باندھے بغیر، تو اس پر دم دینا لازم ہے، ایک قربانی دینا لازم ہے۔ حدیث نمبر 816 باب ما جاء فیما لا یجوز للمحرم لبسہ، محرم کے لیے کون سا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ محرم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، ان چیزوں میں کیا کیا، کون کون سے کپڑے آتے ہیں، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا، ٹوپی پہننا منع ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو حالت احرام میں کون سا لباس پہننے کا حکم فرماتے ہیں؟ حالت احرام میں کیسا لباس پہننا چاہیے، کون سے کپڑے پہننا چاہیے، آپ کا حکم عالی اس سلسلے میں کیا ہے؟ ایک صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص یعنی کرتا پائجامہ، برنس یعنی برساتی پگڑی، ایک ٹوپی ہے ایک قسم کی، پگڑی اور موزے نہ پہنو۔ یعنی حالت احرام میں کرتا پائجامہ، ٹوپی، شملہ وغیرہ نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو ٹخنوں سے نیچے تک کے موزے پہن سکتا ہے۔ بہرحال حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں پہننے کے لیے تو ٹخنوں سے نیچے تک کے موزے پہن سکتا ہے۔ موزے پہننے سے بھی آپ نے منع فرمایا، لیکن البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں، جوتے نہ ہوں تو وہ خفین پہن سکتا ہے، موزے، لیکن وہ بھی کیسے؟ وہ بھی ٹخنوں کے نیچے ہونا ہے، ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے نہیں رہنا ہے اس میں۔ اور ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران کی خوشبو ہو اور ورس نامی خوشبو ہو۔ زعفران یعنی خوشبو والا کپڑا پہننا یا خوشبو لگانا، جیسا کہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حج کے بیان کی بھی ریکارڈنگ کی گئی ہے۔
اس سلسلے میں تفصیلی بیان بھی گزر چکا ہے کہ حالت احرام میں محرم کے لیے کون سے کپڑے پہننا جائز ہے اور کون سے کپڑے پہننا ناجائز ہے، اور خوشبو کا کیا حکم ہے، یہ سب تفصیلی احکام گزر چکے ہیں۔ اگر ان مسائل کی طرف رجوع کیا جائے تو انشاءاللہ یہ تمام جو احادیث شریفہ اس سلسلے میں آ رہی ہیں اس کا مفہوم واضح ہوگا اور ایک اجمالی خاکہ بھی سامنے ہوگا۔ اس کو دیکھنے کے لیے چیپٹر حج نصاب اہل خدمت شرعیہ ٹائپ کرنے پر اس کا تفصیلی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حج کا بیان ٹائپ کریں، چیپٹر حج نصاب اہل خدمت شرعیہ ٹائپ کریں تو سب مضامین اور مسائل آپ سن سکیں گے۔ بہرحال اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جس میں زعفران کی خوشبو ہو یا ورس کی خوشبو ہو۔ ورس خوشبو کا نام تھا عرب میں۔ بہرحال خوشبو والا کپڑا پہننا یا خوشبو لگانا بھی منع ہے حالت احرام میں۔ عورت حالت احرام میں چہرے پر نقاب نہ ڈالے، نوز پیس نہ لگائے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ حالت احرام میں محرم کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی محرم عورت حالت احرام میں جو ہو وہ عورت نوز پیس نہ پہنے، چہرے کو نہ ڈھانکے اور دستانے بھی نہ پہنے۔ حدیث نمبر 817 باب ما جاء فی لبس السراویل والخفین للمحرم اذا لم یجد الازار والنعلین۔ تہبند اور جوتا نہ ہو تو پائجامہ اور موزے پہننا چاہیے۔ اگر مجبوری کی حالت ہو تو اس میں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس تہبند اور جوتا نہ ہو تو وہ پائجامہ اور موزے پہنے، موزے بھی ٹخنے کے نیچے ہو، ٹخنا اس سے ڈھک نہ جائے۔ حدیث نمبر 817 حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی البصری حدثنا یزید بن زریع حدثنا ایوب حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراویل واذا لم يجد النعلین فليلبس الخفین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، محرم کو تہبند نہ ملے۔ عام طور پر احرام میں دو کپڑے ہوتے ہیں مرد کے لیے، ایک ازار تہبند لنگی کی طرح ایک کپڑا ہوتا ہے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے وہ، اور ایک چادر اوپر کا حصہ ڈھانکنے کے لیے۔ جملہ دو چادریں ہوتی ہے، ایک نیچے کا حصہ چھپانے کے لیے اور اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے جسم کو چھپانے کے لیے۔ اگر کسی کو ازار نہ ملے، تہبند نہ ملے تو پائجامہ پہن لے، اور اگر جوتا نہ ملے تو موزے پہن لے۔ بہرحال یہ مجبوری کی صورت میں ہیں، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ سلا ہوا کپڑا ہو تو اس کو پھاڑ کر چادر کی طرح بنا کر پہن لے۔ حدیث نمبر 818 حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن نحوہ عن عمرو نحوہ وفی الباب عن ابن عمر وجابر قال هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم عند بعض اہل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراویل واذا لم يجد النعلین لبس الخفین وهو قول احمد وقال بعضهم على حدیث ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يجد النعلین فليلبس الخفین وليقطعهما اسفل من الكعبین وهو قول سفیان الثوری والشافعی۔ قتیبہ نے بواسطہ حماد بن زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر محرم کو جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔ سفیان ثوری امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ازار نہ ملے، کسی کے پاس تہبند نہ ہو تو وہ پائجامہ پہن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جوتے نہ ہوں پہننے کے لیے تو وہ نعلین پہن سکتا ہے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں چونکہ دیگر احادیث شریفہ میں سلا ہوا کپڑا پہننے سے روکا گیا ہے، لہٰذا مجبوری کی صورت میں اگر پہننے کی ضرورت پیش آ جائے تو سلے ہوئے کپڑے کو پھاڑ کر استعمال کرے، سلوائی کھول کر اس کی، اور اسی طرح
موزے بھی پہنے تو ٹخنا نہیں چھپنا چاہیے، اس کے لیے اس کو کاٹ دینا چاہیے، اوپر سے کاٹ کر پہننا چاہیے۔ یہ سفیان ثوری، امام شافعی اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 819، باب ما جاء فی الذی یحرم وعلیہ قمیص و جبۃ۔ احرام کے وقت قمیص اور جبہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ احرام باندھنے سے پہلے قمیص اور جبہ پہنے ہوئے ہوں تو اتار دینا چاہیے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا عبداللہ بن ادریس عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن یعلا بن امیہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا قد احرم وعلیہ جبۃ فامرہ ان ینزعها۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو، ایک اعرابی کو، دیہاتی کو حالت احرام میں جبہ پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں اتارنے کا حکم دیا۔ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فوراً جبہ اتارنے کا حکم دیا، کیونکہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا۔ حدیث نمبر 820، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن صفوان بن یعلا عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناہ قال ابو عیسیٰ وہذا اصح وفی الحدیث قصۃ وہکذا روا قتادۃ والحجاج بن ارطاۃ وغیر واحد عن عطاء عن یعلا بن امیہ والصحیح ما روا عمرو بن دینار وابن جریج عن عطاء عن صفوان بن یعلا عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان، عمرو بن دینار، عطاء اور صفوان بن یعلا، یعلا بن امیہ سے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی۔ صحیح روایت وہ ہے جسے عمرو بن دینار اور ابن جریج نے بواسطہ عطاء اور صفوان بن یعلا بن امیہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ بہرحال یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، وہ روایتوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور ناقدانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایک ہی روایت ہے لیکن مختلف سندوں سے مروی ہے، تو کون سی کس کے مقابل میں راجح اور صحیح ہے اس کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 821، باب ما جاء ما یقتل المحرم من الدواب۔ حالت احرام میں محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے، جانوروں کا قتل کرنا بھی منع ہے۔ اب یہ بیان ہے کہ محرم کون سے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس فواسق یقتلن فی الحرم الفارۃ والعقرب والغراب الحدیہ والکلب العقور وفی الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابی ہریرہ وابی سعید وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 موذی جانور، تکلیف پہنچانے والے، ایذا پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں جن کو حرم میں بھی مار ڈالا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا، ان کو حرم میں بھی مار ڈالا جائے گا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، یعنی حرم میں حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے اور حرم میں بھی کسی کو قتل کرنا منع ہے، مار ڈالنا منع ہے، لیکن 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو حرم میں بھی مار ڈالا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ چوہا ہے اور کوا ہے، بچھو ہے، چیل ہے اور کاٹنے والا کتا، ان کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ اب جیسا موجودہ زمانے میں ڈسکوری سے مختلف جغرافی وغیرہ جو چینل سے اس پہ ایسے خطرناک جانور بتلائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ایسی ترقی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو معلوم نہیں تھا کہ اور کون سے جانور ایسے ہیں جس کے کاٹنے سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور خطرناک بیماریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا انتقال بھی ہو جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو صرف 5 جانوروں کی خیال لگائی گئی تھی تو اس زمانے میں صرف 5 جانور ہی معلوم تھے، لیکن اب موجودہ زمانے میں ہر وہ جانور، جیسا بعض ایسے مچھر ہیں، سائنٹسٹوں نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر وہ مچھر کاٹے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا شدید بیماری میں جو ہے مبتلا ہونے کا خطرہ اس کو ہے۔
جی، تو پھر اس مسئلے میں علماء کیا فرماتے ہیں حالات کے اعتبار اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے والے درندے کو مارنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس میں جتنے بھی جانور ہیں، چاہے شیر ہو، چیتا ہو، ببر ہو، یا بھیڑیا ہو، یا بھالو ہو، یا جو بھی ہو، بہرحال جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اس کو قتل کرنے کی محرم کو اجازت دی گئی ہے حالت احرام میں۔ آگے کی حدیث میں ایک عام لفظ آ رہا السبع العادی، حملہ آور درندہ جس سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا اور پھر حرم میں کسی کو مار ڈالنا یہ منع ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب کہ کوئی قدم اٹھانا اور اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزوں کا تو خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں عمومی طور پر ہر حملہ آور جانور کو مار ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 822، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی انعم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل المحرم السبع العادی والکلب العقور والفارة والعقرب والحداءة والغراب قال وعیسى هذا حدیث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوري وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم حملہ آور جانوروں، کاٹنے والے کتے، چوہے، بچھو، چیل اور کوے کو مار ڈال سکتا ہے۔ محرم کو اجازت ہے کہ وہ حملہ آور جانور کو قتل کر دے، کاٹنے والے کتے کو مار ڈالے، چوہے کو، بچھو کو اور چیل اور کوے کو۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں محرم حملہ آور جانوروں اور کتے کو مار سکتا ہے۔ محرم کو اجازت ہے کہ اگر کوئی جانور، کوئی درندہ، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ اگر اس پر حملہ آور ہو تو وہ اس کو مار سکتا ہے، اور کتے کو بھی جو کاٹنے والا کتا ہے، جیسے عام طور پر پاگل کتے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں، تو ایسے کتوں کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ سفیان ثوری امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہر وہ درندہ جو لوگوں یا ان کے 4 پایوں پر حملہ آور ہو، محرم اس کو قتل کر سکتا ہے۔ سواری کوئی بھی جانور ہو جس سے خود محرم کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا محرم کی سواری کو، چونکہ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے حج کو، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، خچر پر سوار ہو کر جاتے تھے، تو جانور استعمال کیے جاتے تھے سواری کے لیے۔ ابھی زمانے میں جانوروں کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی جانوروں پر سوار ہو کر حج کو نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ چاہے لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے یا ان کی سواریوں پر، اونٹ پر حملہ آور ہونے کا بھی ارادہ کرے تو محرم کو اس جانور کو قتل کرنے کی اجازت ہے، حالت احرام میں جو ہے، احرام باندھا ہوا جو ہے۔ حدیث نمبر 823، باب ما جاء فی الحجامۃ للمحرم، محرم کے لیے سینگی کا حکم۔ حالت احرام میں کیا سینگی پچھنا لگایا جا سکتا ہے؟ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جسم سے فاسد خون، فاسد مادہ نکالا کرتے تھے، گردن کے پیچھے سینگی لگا کر جو جسم میں فاسد خون ہے، خراب مادہ ہے، فاسد خون، اس کو نکالا جاتا تھا۔ تو کیا حالت احرام میں پچھنا لگانا جائز ہے؟ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي الباب عن انس وعبد الله بن بحينة وجابر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا۔ محرم پچھنا لگا سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ بعض فقہا فرماتے ہیں شدید ضرورت ہو تو لگائے ورنہ پچھنا نہ لگائے، اور بعض فرماتے ہیں پچھنا لگائے لیکن احتیاط سے کوئی بال وغیرہ اکھڑنا نہ پائے، کوئی بال نکلنے نہ پائے۔ گردن کے پاس نیچے سے جو پچھنا لگایا جاتا ہے، گردن کے جسم کا کوئی بال اس وقت
نکلنا نہیں چاہیے، اس احتیاط کے ساتھ اگر پچنا لگائے تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچنا لگوایا۔ اس باب میں حضرت انس، عبداللہ بن بحینہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ ایک جماعت نے محرم کے لیے سینگی لگوانے کی اجازت دی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حالت احرام میں سینگی لگوانا، پچنا لگوانا، جسم سے فاسد مادہ، فاسد خون نکالنا جائز ہے، لیکن بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بال نکالنے کی ضرورت اگر پیش آ رہی ہے تو پھر پچنا نہیں لگا سکتے۔ جیسے کسی کی گردن پہ بھی بال ہیں اور پچنا لگانے کے لیے بال اگر نکالنا ضروری ہو، بال نکالے بغیر پچنا نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں پچنا لگانا جائز نہیں ہے۔ اس میں احناف کا موقف کیا ہے؟ احناف کا موقف کیا ہے؟ پچنا لگانا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں بال اکھاڑنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ چیزیں منع ہیں۔ ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب نہ ہو، اس احتیاط کے ساتھ اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں محرم ضرورت کے تحت ہی سینگی لگوا سکتا ہے، بلا ضرورت پچنا نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں سخت ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت لگا سکتے ہیں، بلا ضرورت پچنا نہیں لگانا چاہیے۔ سفیان ثوری، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم کے لیے سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ حالت احرام میں محرم سینگی لگوا سکتا ہے، پچنا لگوا سکتا ہے، لیکن کوئی بال اکھڑنے نہ پائے۔ حدیث نمبر 824، باب ما جاء فی کراہیت تزویج المحرم، محرم کو نکاح کی ممانعت۔ حالت احرام میں شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ احناف کا یہی موقف ہے، حالت احرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ صحبت نہیں کی جا سکتی، صرف نکاح کیا جا سکتا ہے، قربت اور صحبت نہیں کی جا سکتی۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کے پاس مطلق نکاح ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 824، حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا ایوب عن نافع عن نبیہ بن وہب قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه فبعثني الى ابان بن عثمان وهو امير الموسم فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهد كذلك فقال لا اراه الا اعرابيا جافيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال، ثم حدثنا عن ميمونة مثله يرفعه وفي الباب عن ابي رافع وميمونة قال بس حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا ان نكح فنكاحه باطل۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں ابن معمر نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہا، اپنے بیٹے کی شادی کا انہوں نے ارادہ کیا، تو مجھے امیر حج ابان بن عثمان کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں ابان، امیر حج تھے، وہ حج کے جو گروپ وغیرہ بنا کر بھیجے جاتے تھے اس زمانے میں بھی، اس میں کسی کو موسم کا حج کا امیر مقرر کیا جاتا تھا خلیفہ راشد کی طرف سے۔ تو اس موقع پر ابان بن عثمان امیر حج تھے، ان کے پاس بھیجے یہ صاحب ابن معمر نے ان کے پاس مجھے روانہ کیا، تو میں نے آ کر کہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، حج کا زمانہ ہے، حالت احرام میں ہیں، اور آپ کے بھائی جو رشتہ دار ہیں آپ کے، وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں حکم شرعی کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر موجود رہیں۔ آپ امیر حج ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر آپ بھی موجود رہیں۔ تو ابان بن عثمان نے فرمایا میں انہیں عاقل عربی خیال کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب عقل مند ہیں، دیہات کے ہیں لیکن عقل مند ہیں۔ اچھا، غافل عربی خیال کرتا ہوں، یعنی حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب قاصد پہنچے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ابن معمر اپنے
فرزند کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اس موقع پر آپ بھی موجود رہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک بدوی دیہاتی ہیں، حکم شرعی سے واقف نہیں ہیں، بدو ہیں، غافل ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، حالت احرام میں نہ تو نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ میں خود امیر ہوں، حالت احرام میں ہوں، اور جن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حالت احرام میں ہیں۔ تو ابان بن عثمان نے فرمایا جب یہ سنا، میں انہیں غافل بدوی خیال کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے وہ بدوی ہیں، دیہاتی ہیں، حکم شرعی سے واقف نہیں ہیں، محرم نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ یہ احتیاطی طور پر فرما رہے ہیں کیونکہ من وعن الفاظ کو یاد رکھنا اور نقل کرنا یہ مشکل ہے، اسی لیے احادیث شریفہ بیان کرنے کے بعد بھی محدثین احتیاطاً کہتے تھے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ محرم نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اب ابن معمر اپنے صاحبزادے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میری موجودگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو نہ نکاح کر سکتے ہیں حالت احرام میں اور نہ ہی کرا سکتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان سے مرفوع حدیث بیان کی۔ جب حکم شرعی پوچھا گیا تو آپ نے مرفوع حدیث بیان کی کہ محرم نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے، یعنی گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس باب میں حضرت ابو رافع اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، بعض صحابہ اکرام کا اس پر عمل ہے جن میں حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور ابن عمر شامل ہیں۔ بعض فقہا تابعین کا بھی یہی قول ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کے پاس محرم کا نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کرے گا محرم تو وہ منعقد نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ احناف کے پاس حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، البتہ صحبت کرنا منع ہے، کیونکہ حاجی کے لیے احرام باندھنے کے بعد احرام اتارنے تک بیوی سے قربت جائز نہیں ہے، ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، تو نفس نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی دونوں طرح کی روایتیں امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، منع کی بھی، حالت احرام میں نکاح کرنے کی ممانعت کی بھی، اور حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت کی بھی حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 825 حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن مطر الوراقی عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن سلیمان بن یسار عن ابی رافع قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما قال وإذا هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال وإذا وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، ام المؤمنین ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے، شب زفاف میں بھی آپ حالت احرام میں نہیں تھے، یعنی جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت بھی آپ حالت احرام میں نہیں تھے، میں خود آپ دونوں کے درمیان قاصد تھا۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے درمیان قاصد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جبکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے فقہا کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا منع ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے، ابھی احرام نہیں باندھے تھے، اس وقت آپ نے نکاح فرمایا، اور جب میمونہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا گیا تو اس وقت بھی آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔
ہم نہیں جانتے کہ حماد بن زید کے سوا کسی نے اس کو مسند بیان کیا ہو سند کے ساتھ۔ حماد بواسطہ مطر الوراق ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، مالک بن انس نے بواسطہ ربیعہ سلیمان بن یسار سے مرسلاً روایت کی۔ مرسل یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ سلیمان بن بلال نے بھی ربیعہ سے مرسل روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یزید بن اسم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو آپ احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ بعض راویوں نے یزید بن اسم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یزید بن اسم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اسی لیے ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح کرے گا، شادی کرے گا تو اس کی شادی ہوگی ہی نہیں۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، جبکہ احناف کے پاس حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم بستری اور صحبت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ احرام نہ اتاریں۔ احناف کی بھی دوسری دلیل بلکہ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک، محرم کو نکاح کی اجازت کی، اس میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا منع نہیں ہے۔ حدیث نمبر 826 باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک، محرم کو اس سلسلے میں جو رخصت دی گئی ہے یعنی محرم کو نکاح کی اجازت کا بیان۔ حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا سفیان بن حبیب عن ہشام بن حسان عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم وفي الباب عن عائشة قال وسا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ اس وقت محرم تھے، حالت احرام میں تھے۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، بعض علماء کا اس پر عمل ہے، سفیان ثوری اور اہل کوفہ یعنی احناف کا بھی اسی پر عمل ہے کہ حالت احرام میں شادی کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ حدیث نمبر 827 حدثنا قتیبہ حدثنا احمد بن زید عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حدیث نمبر 828 حدثنا قتیبہ حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دینار قال سمعت ابا شعثاء يحدث عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم قال ویسا هذا حدیث صحیح وابو شعثاء اسمه جابر بن زید واختلفوا في تزویج النبي صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها في طريق مكة وقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر امر تزویجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بصرف في طريق مكة وماتت میمونۃ بصرف حيث بنى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفنت بصرف۔ ایک دوسری سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو شعثاء کا نام جابر بن زید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح فرمایا اور بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس وقت محرم نہیں تھے، احرام باندھنے سے پہلے نکاح فرمایا۔ اس سلسلے میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مکہ مکرمہ کے راستے میں نکاح فرمایا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں آپ اس وقت احرام سے نہیں تھے، لیکن خبر نکاح احرام باندھنے کے بعد پھیلی۔ یعنی اختلاف کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے حج کے لیے جب تشریف لے چلے آپ تو مکے کے راستے میں آپ نے نکاح فرمایا، جبکہ ابھی آپ میقات تک نہیں پہنچے تھے، احرام باندھنے سے پہلے نکاح فرمایا۔ تو یہ منظر بھی بعض صحابہ اکرام نے دیکھا،
لیکن آپ نکاح فرمائے بول کر معلوم کب ہوا؟ احرام باندھنے کے بعد صحابہ کو اطلاع ملی تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد نکاح فرمایا۔ اختلاف کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں آپ نے نکاح فرمایا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں آپ اس وقت احرام سے نہیں تھے، احرام باندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن نکاح کی خبر احرام باندھنے کے بعد پھیلی تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد نکاح فرمایا۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے راستے میں مقام شریف، ایک مقام کا نام ہے مقام شریف، پر شب زفاف گزاری اور اس وقت آپ احرام سے نہیں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا مقام شریف میں مکہ مکرمہ کے راستے میں، اور پھر رخصتی بھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی اسی مقام پر ہوئی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی مقام شریف میں ہوا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ پہلی شب گزاری تھی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ مقام شریف اس مقام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر نکاح فرمایا، اور اسی مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، اور اسی مقام پر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی تدفین بھی اسی مقام میں ہوئی۔ بہرحال یہ جو اختلاف ہے صحابہ کے درمیان، جن کو جب اطلاع ملی وہ لوگ یہ سمجھے، احرام باندھنے کے بعد جن کو اطلاع ملی وہ سمجھے کہ حالت احرام میں نکاح فرمائے، اور احرام باندھنے سے پہلے جو آپ نکاح فرمائے اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے نکاح فرمایا، لہذا احرام باندھنے کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مختلف حدیثیں ہیں، احناف نے اس حدیث کو ترجیح دی کہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم بستری اور صحبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالت احرام میں صحبت کرنا منع ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ حنفی مسلک میں حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 829، حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت ابا فزارة يحدث يزيد بن الأصم عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال ويس هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو آپ احرام باندھے نہیں تھے، اور اسی حالت میں پہلی شب بسر کی گزاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی وہیں ہوا مقام شریف میں، اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ پہلی شب گزاری تھی۔ یعنی مقام شریف کو اس حیثیت سے بھی فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ اسی مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یہیں رخصتی ہوئی، اور اسی مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ہوا، آپ کا انتقال بھی اسی مقام پر ہوا، اور تدفین بھی وہیں عمل میں آئی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک ہی راوی سے مروی ہے، اور کئی راویوں نے سے حضرت یزید بن اسم رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا، یعنی ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو اب حالت احرام میں نہیں تھے۔ حدیث نمبر 830، باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم، محرم کے لیے شکار کھانے کا حکم۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، سمندری شکار کر سکتا ہے محرم، لیکن سمندر کے علاوہ دوسرا شکار، بری شکار نہیں کر سکتا، بحری شکار کر سکتا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم، وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة قال في حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماع من جابر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل الصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او يصد من اجله۔ قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو اور نہ ہی تمہارے حکم سے شکار کیا جائے۔ محرم خود شکار نہ کرے اور نہ ہی کسی کو حکم دے
اور شکار کیا جائے، ایسا شخص شکار کرے جو حالت احرام میں نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں محرم اس شکار کو کھا سکتا ہے، تناول کرنے کی اجازت ہے۔ کب؟ جبکہ خود شکار نہ کیا ہو یا اس کے حکم سے شکار نہ کیا گیا ہو۔ خود شکار کرے تو پھر دم لازم آئے گا، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ ایسے ہی اس کے حکم سے اگر شکار کیا جائے تو وہ گوشت بھی وہ نہیں کھا سکتا۔ البتہ کوئی دوسرا شخص، ایسا شخص شکار کرے جو حالت احرام میں نہ ہو اور محرم کے حکم سے نہ کرے تو تب محرم اس شکار کو کھا سکتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو قتادہ اور طلحہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مفسر ہے جس میں وضاحت ہے، مطلب کے لیے حضرت جابر سے سما ہمارے علم میں نہیں۔ یہ جو راوی ہیں انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے احادیث شریفہ سنی ہیں، اس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے، وہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ بعض فقہا اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے بشرطے کہ وہ خود شکار نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ خود بھی شکار نہیں کرنا اور خود اس کے لیے وہ شکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شخص جو حالت احرام میں نہیں تھا، شکار کیا اور اتفاق سے محرم کے لیے پیش کر دے وہ، تو محرم کو کھانے کی اجازت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں یہ حدیث زیادہ بہتر اور زیادہ عمدہ ہے اور اسی پر عمل ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ احناف کے پاس محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے اور محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے اور نہ ہی شکار میں مدد کر سکتا ہے۔ خود شکار نہیں کر سکتا اور اس کے حکم سے اگر شکار کیا جائے تو وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ ہاں، خود شکار نہیں کیا، اس کے حکم سے بھی شکار نہیں ہوا، کوئی ایسا شخص شکار کیا جو حالت احرام میں نہیں تھا، اگر وہ گوشت پیش کرے شکار کا تو کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خود شکار کرنا یا شکار کی طرف رہنمائی کرنا یا شکار میں مدد کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 831 حدثنا قتيبة عن مالك بن انس بن نضر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرم وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشده على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت میں تھے۔ جب مکہ مکرمہ کے ایک راستے میں پہنچے تو اپنے بعض احرام باندھے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ ابو قتادہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لیکن درمیان میں راستے میں بعض ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اور وہ ساتھیاں احرام باندھے ہوئے تھے، حالت احرام میں تھے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک گورخر دیکھا، ایک جنگلی گائے دیکھی، انہوں نے اس کا شکار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے گھوڑے پر سیدھے ہو گئے اور ساتھیوں سے لاٹھی طلب کی۔ ایک جانور نظر آیا تو انہوں نے شکار کرنے کا ارادہ کیا اور گھوڑے پر سوار تھے، سیدھے ہو گئے، پوری تیاری کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ساتھیوں سے کوڑا طلب کیا تو ساتھیوں نے انکار کیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ حالت احرام میں شکار کرنا جس طرح منع ہے اسی طرح شکار کے لیے مدد کرنا بھی منع ہے۔ تو ساتھیوں نے جو حالت احرام میں تھے انہوں نے لاٹھی دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے نیزہ مانگا، کم سے کم نیزہ دے دو، برچھی دے دو، نیزے سے میں اس پر شکار کروں گا، اس کا شکار کروں گا، تو انہوں نے اسے بھی انکار کر دیا۔ تو آپ نے خود اٹھایا، یعنی خود آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس لیے آپ نے نیزہ اٹھایا اور اس پر جانور پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بعض صحابہ کرام نے اس میں سے تناول فرمایا اور بعض نے انکار کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو حالت احرام میں نہیں تھے، انہوں نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد جانور کا گوشت پیش کیا، تو ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے حالت احرام میں تھے، بعض صحابہ کرام نے گوشت تناول کیا اور بعض نے گوشت تناول کرنے سے انکار کر دیا، تناول نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پیچھے ہو گئے تھے لوگ سفر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے
اس سلسلے میں حکم شرعی دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو ایک لقمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا، عطا کیا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر محرم خود شکار نہ کرے اور اس کے لیے شکار نہ کیا جائے، اس کے حکم سے شکار نہ کیا جائے اور کسی قسم کا تعاون محرم کا اس میں شامل نہ ہو، ایسی صورت میں محرم کو گوشت کھانے کی شکار کا اجازت ہے، جبکہ وہ خود شکار نہ کیا ہو اور اس کے حکم سے شکار نہ کیا گیا ہو۔ تب اس واقعے میں بھی ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ ایک صاحب جو شکار کیے وہ حالت احرام میں نہیں تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی تو انہوں نے شکار کرنے میں ان کی مدد بھی نہیں کی، لیکن شکار کرنے کے بعد جب انہوں نے گوشت پیش کیا تو بعض صحابہ کرام تناول فرمائے اور بعض احتیاطاً رک گئے کیونکہ حکم شرعی معلوم نہیں تھا۔ تو جب بعد میں معلوم ہوا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محرم کے لیے اگر شکار کیا جائے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص شکار کرے جو حالت احرام میں نہ ہو اور محرم کے کہنے پر نہ کرے، خود سے کرے شکار، تو محرم اس گوشت کو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 832۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حکم معلوم نہ ہو تو اس حکم کو معلوم کرنے کی دلچسپی اور تڑپ ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ کسی سلسلے میں اگر ان کو ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً اس مسئلے کا حکم دریافت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 832۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ قتیبہ نے بواسطہ زید بن اسلم اور عطاء بن یسار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی۔ ابو نضر کی روایت کی طرح اس میں بھی اس جانور کا ذکر ہے، حمار وحشی کا، لیکن اس میں یہ بھی ہے، اس میں اضافہ ہے اس روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت سے کچھ بچا کچا گوشت ہے، یعنی اس کا جو شکار کیے تھے اس کا گوشت کچھ بچا ہوا ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر محرم خود شکار نہ کرے اور اس کے لیے شکار نہ کیا جائے، اس کے حکم سے شکار نہ کیا جائے تو وہ گوشت محرم کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 833۔ باب ما جاء فی کراہیۃ لحم الصید للمحرم، محرم کو شکار کا گوشت کھانے کی ممانعت۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، بعض میں اجازت ہے، بعض میں روکا گیا ہے۔ حدیث نمبر 833۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرما قال هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي أما وجه هذا الحديث عندنا إنما رد عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ وفي الباب عن علي والزيد بن أرقم۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا مقام ودان میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک گورخر کا تحفہ پیش کیا، ایک جانور کا شکار کیے تھے، اس کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار دیکھے، ان کے چہرے سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ رد کر دیا، تو وہ آزردہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے فرمایا ہم نے یہ کسی ناراضگی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، تمہارا تحفہ رد کرنے کی وجہ ناراضگی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہارا تحفہ اس لیے واپس کر دیا کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی دوسرا شخص بھی شکار کر کے دے تو محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس حدیث پر عمل ہے
ان کے نزدیک محرم کو شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے، چاہے کوئی دوسرا ہی شکار کرے، محرم نہیں کوئی دوسرا شخص بھی شکار کرے تب بھی محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے لوٹایا کہ شاید یہ ہمارے لیے شکار کیا گیا ہو۔ امام شافعی کے پاس چونکہ حالت احرام میں محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے جبکہ وہ خود شکار نہ کیا ہو اور اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شکار کا گوشت واپس کر دیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واپس کیوں کیے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ یہ خاص آپ کے لیے شکار کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ معزز مہمان ہیں، ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، یہاں پر آپ نے خیال فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی شکار کیا گیا ہو، اگر محرم کے لیے ہی شکار کیا گیا ہے تب کھانا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے لوٹا دیا، یا آپ نے محض احتیاطاً اس کے کھانے سے اجتناب فرمایا۔ کھانا جائز ہے اور ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، احتیاط بھی کی جا سکتی ہے اس سے، تو آپ نے احتیاطی طور پر آپ نے اس کھانے سے آپ نے اجتناب فرمایا۔ بعض اصحاب زہری نے یہ حدیث حضرت زہری سے روایت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر کا گوشت پیش کیا۔ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اس باب میں حضرت علی اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ بہرحال یہ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ محرم خود شکار نہ کرے اور اس کے لیے شکار نہ کیا جائے، کوئی ایسا شخص شکار کرے جو حالت احرام میں نہیں تھا اور محرم کے لیے نہ کرے، اپنے لیے کرے اور اس میں سے محرم کے لیے بھی گوشت پیش کرے تو محرم کھا سکتا ہے، اور بعض فقہا کے پاس مطلق محرم شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا، چاہے کوئی دوسرا ہی شکار کرے اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کے لیے نہ کرے تب بھی محرم شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ الحمدللہ آج کی نشست حدیث نمبر 813 سے شروع کی گئی تھی، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 833 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے کی طور پہ وہ جب پیش کیے تو اس کو لوٹا دیا تھا، تو یہ تو خیر ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے اس کا، لیکن عام حالات میں تو اس حدیث میں یہ درس ہے امت کے لیے کہ عام حالت میں بلا عذر شرعی تحفے کو لوٹا نہیں سکتے۔ اگر کوئی عذر ہو، کوئی شخص آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہو، اگر اس کا تحفہ یعنی اگر حرام مال سے ہو، سود کے مال سے ہو یا ناجائز مال سے کمایا ہوا ہو اور آپ کو یقین بھی ہے، اور وہ جو اسی میں جو ہے آپ کو اسی حرام پیسوں سے وہ تحفہ آپ کو لا کر دے رہا ہو، تو کیا ایسی صورت میں تحفہ لینا کیسا ہے؟ احرام سے ہٹ کے، احرام سے ہٹ کر تحفہ قبول کرنے کا جو مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، محبت پیدا ہوگی، دشمنیاں ختم ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کیا جاتا تو آپ تحفہ قبول کرتے اور اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے، صرف تحفے لیتے نہیں تھے، آپ تحفے دیا بھی کرتے تھے۔ بہرحال جہاں تک حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، چاہے تحفہ ہو یا کھانے کی بات ہو یا کسی بھی طرح کا نفع ہو یا منفعت ہو، وہاں پر ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص دعوت کر رہا ہے جس کی مکمل آمدنی حرام ہو، آمدنی کے ذرائع سب حرام ہو، تو اس دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دونوں مکس ہوں، ملاوٹ ہوں دونوں کی، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ حلال سے ہی دعوت کر رہا ہے معلوم ہو، تو پھر ایسی صورت میں شریک ہو سکتا ہے، ورنہ اگر شبہ بھی آ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی دعوت میں شریک ہونے سے، اس کا تحفہ قبول کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تحفہ قبول نہیں کرنا اور اس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احکام ہیں شریعت کے، کیونکہ حلال اور حرام کی تمیز لازم ہے۔ جو گوشت حرام سے پروان چڑھے وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ احادیث شریفہ میں حلال کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی لیے
چاہے تحفے کی شکل میں ہو یا دعوت کی شکل میں ہو یا کسی بھی قسم کا تعاون ہو، حرام سے اگر تعاون کیا جا رہا ہے تو قطعاً اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر سود کا پیسہ تو ڈینجر ہے۔ جی ہاں، سود ہو یا کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہو، رشوت کی آمدنی ہو یا کسی پر ظلم و ستم کر کے لیا گیا ہو، وہ سب حرام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔